کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردو تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا۔ ہم میں سے شاید بہت کم لوگ واقف ہوں گے کہ ٹیپو سلطان یہ تھے کون۔ 1750 کی تاریخ پیدائش اور 1799 کی تاریخ وفات، 48 برس کی عمر پائی تھی انہوں نے مکمل طور پر۔ یہ عمر بہت زیادہ نہیں ہوتی، لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ماہ و سال سے انسانوں کو ناپا نہیں جاتا۔ انسان کی زندگی کا تعین اس کے نسلین سے ہوتا ہے، جس مقصد کے لیے اس نے زندگی گزاری اس سے اس کا تعین ہوتا ہے، اور جس کی زندگی اعلیٰ اور ارفع مقصد کے لیے ہوگی بلکہ آفاق، تو پھر سمجھ جائیے کہ اس کی زندگی بھی آفاقی ہے، خواہ وہ 40 برس ہو، 30 برس ہو، 20 برس ہو۔ یہی کچھ بات صادق آتی ہے ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ ہمارے ذہن میں زیادہ سے زیادہ ایک خاکہ یہ ہے کہ انگریزوں کے خلاف سلطان نے جدوجہد کی تھی، لیکن اگر آپ تاریخ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس میسور کے اندر سلطان صلاح الدین ایوبی آیا۔ اس قوم سے بڑی تاریخ رکھنے والی قوم آج کو رائے اس پر نہیں بستی، میں پورے اعتماد سے کہتا ہوں۔ جتنی تاریخی روایات آپ کے حصے میں آئی ہیں، دنیا کی کسی قوم کے حصے میں اتنی تاریخی روایات نہیں آئی۔ جتنی تاریخی شخصیتیں آپ کے حصے میں آئی ہیں، خدا کی قسم کوئی قوم کے پاس نہیں۔ آپ جس کو ٹیپو سلطان کہتے ہیں، اگر اس کی پوری سیرت آپ پڑھیں، آپ پکار کر اٹھیں گے یہ ایک وہی ٹیپو ہے جس کا سلسلہ کسی نہ کسی اعتبار سے جڑتا ہے اپنے مقام کے اعتبار سے سلطان صلاح الدین ایوبی سے، نور الدین زنگی سے۔ اب آپ بات سمجھ میں آئے گی کہ ٹیپو سلطان محض انگریزوں کے خلاف لڑنے والا کوئی مجاہد آزادی نہیں تھا۔ He is not only a freedom fighter، بلکہ وہ مملکت خدا را کا وہ شخص تھا جو اسلامی تعلیمات پر مبنی ایک نظام حکومت کو قائم کرنا چاہتا ہے۔ میں پورے اعتماد کے ساتھ آپ کے سامنے بات، وقت میسر نہیں آیا یہ اور بات ہے، لیکن اس کے سارے اقدامات کو اگر آپ دیکھیں گے تو بصیرت سے بھرے ہوئے، بصارت تو ہر ایک کے پاس ہوتی ہے لیکن بصیرت کسی کسی کے پاس ہوتی ہے، بصیرت سے بھرے ہوئے۔ چنانچہ اگر اس وقت کے حالات پر اگر ہم نظر ڈالتے ہیں، میں آپ سے کہتا ہوں بعض وقت لمحوں نے فتح کا ارتکاب کیا یا لمحوں نے فتح کی تھی، اس کی سزا صدیوں پر بھگتنا پڑتا ہے۔ ہم انگریزوں کی ہندوستان میں آمد کو اور بہت تیزی کے ساتھ ان کے قدم جو ہندوستان کے اندر پھیل گئے، اس پر ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ کو تعجب ہوگا، تعجب ہونے کی کیا بات ہے؟ زندہ قومیں اسی طرح معاہدہ کرتی ہیں، اپنی ذات پر اپنی قوم کو مقدم رکھتی ہیں، اپنی ذات پر اپنے ملک کو مقدم رکھتی ہیں، اور انہی کی تاریخ ہو۔ جس انگریز کے بارے میں ہم بہت زیادہ فکر مند رہتے ہیں، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس نے دلی سے لے کر گجرات تک، میں ان جنگوں کا ذکر نہیں کرتا جو 1757 میں ہوئی تھی جس میں سراج الدولہ کو شکست ہوئی، میں 1857 کا ذکر نہیں کرتا، لیکن یہ ہے کہ انگریزوں کے یہ جو قدم ہندوستان کے اندر آئے، بڑی عجیب و غریب بات تاریخ سے معلوم ہوتی ہے کہ یہ لوگ ہندوستان پر قبضہ کرنے کے لیے نہیں آئے،
نہ اپنے ساتھ کوئی بحری بیڑا لائے تھے، نہ کوئی جنگی جہاز ان کے ساتھ تھا۔ ان کی مجموعی تعداد جو ہندوستان میں بیک وقت لارڈ کلائیو کی نگرانی میں یا اس کی کپتانی کے اندر آئی تھی، ان کی تعداد 250 سے زائد ہوئی۔ اب آپ بتائیے یہ 250 افراد اس پورے ہندوستان پر دیکھتے ہی دیکھتے قابض ہوئے۔ انہوں نے اپنے اقتدار کے لیے یہیں سے افراد مہیا کر لی۔ میں پہلا ختم بتاتا ہوں آپ، شاید تاریخ کا دھارا بدل جاتا اگر جہانگیر جو ہے وہ فیصلہ نہ کرتا جو اس نے کیا۔ وہ یہ کہ مورخ بیان کرتے ہیں کہ ہندوستان میں جو پہلا انگریز آیا وہ سر تھامس راؤ تھا، جو پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر تھا، مذہب کے اعتبار سے عیسائی تھا، جسمانی اعتبار سے انتہائی تنومند آدمی تھا۔ لارڈ کلائیو سے پہلے وہ آیا تھا ہندوستان چند برس پہلے۔ شاید اسی دوران میں جہانگیر کا ایک بیٹا بیمار پڑ گیا، شہزادہ۔ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں، عشاء کا وقت قریب آتا ہے، اس لیے میں اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتا ہوں۔ اس کا علاج اس نے کیا اور اس علاج کے نتیجے میں شہزادہ صحت مند ہو گیا۔ سنیے آپ، سر تھامس راؤ نے کہا کہ بادشاہ سلامت، مجھے سونا نہیں چاہیے۔ بڑی عبرت ہے اس بات میں، مجھے سونا نہیں چاہیے، مجھے میری قوم کو آپ کی حکومت سے تجارت کرنے کی اجازت دیجیے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کا قیام درحقیقت اسی فیصلے کا نتیجہ تھا۔ جہانگیر نے انگریزوں کو اپنے ملک ہندوستان سے تجارت کرنے کی اجازت دے دی۔ لمحوں کی تباہی پہ صدیوں کا تماشا ہے۔ ہم نے کہیں دیکھا ہے، ہم نے کہیں دیکھا ہے کچھ پھوس کی کٹیاں پتھر کے مکانوں سے کمزر ہواؤں کے اکسانے سے ٹکرائی، پھر چھکا پھٹا سینہ سینے سے دھواں اٹھا، چھپر کے کھلے گیسو، تاریخ دہرائیے، چھپر کے کھلے گیسو، پھر مان کے کٹیوں کی شولوں کی لکیریں ہیں۔ پلاسی کے میدان سے لے کر پانی پت کے میدان تک اور پانی پت کے میدان سے لے کر سری رنگا پٹن کے میدان تک، کہ مان میں شولوں کی لکیریں ہیں، دیواروں کے ہوٹوں پہ انگاروں کی لالی ہے، دروازوں کے چہروں پہ سناٹوں کا بازار ہے، منظر سے سہاگن ہے، حالات سے بیوہ ہے۔ ہم نے کہیں دیکھا ہے کچھ دین بندھیروں کی دہلیز پہ بیٹھے ہیں، جیسے آج ہم بیٹھے ہیں یہاں 25 کروڑ مسلمان اس ملک کے اندر، جس پہ انہوں نے 940 برس تک حکومت کی۔ میں ایک سال کی کم نہیں کرتا، 940 برس تک حکومت کی تھی اس ملک کے اندر، کہ چند دین بندھیروں کی دہلیز پہ بیٹھے ہیں، خود اپنے اجالوں سے کھائے ہوئے زخموں کو تنقید کی انگلی سے چھو چھو کے سی سکتے ہیں۔ ایک فیصلہ غلط ہوا، نسلیں اس کا خمیازہ بھگتتی ہیں، کہ کچھ دیپ اندھیروں کی دہلیز پہ بیٹھے ہیں، خود اپنے اجالوں سے کھائے ہوئے زخموں کو تنقید کی انگلی سے چھو چھو کے سی سکتے ہیں۔ پھر صبح کے شہزادے، یہی تیموری شہزادے جو بادشاہوں کے گریبانوں سے کھیلنے والے، آج بڑی بڑی 5 اسٹار ہوٹل کے عزم کے اندر اپنی زندگی کی باقیات تلاش کرتے ہیں۔ پاتر یا اولی لمحہ تم نے نہیں دیکھا تو دیکھو وہ منظر، اس پہ ٹوٹ پڑنے والوں کی تعداد، اس کے معصوم بچے جو اس غذا کو چنتے ہیں، اس میں آسام کے بھی ہیں، مغربی بنگال کے بھی ہیں، اس میں یو پی کے بھی ہیں، اتراکھنڈ کے بھی ہیں، چھتیس گڑھ کے بھی ہیں۔ یہ وہی نسل تھی جو کبھی ہندوستان پر حکمران تھی، کہ خود اپنے اجالوں سے کھائے ہوئے زخموں کو
تنقید کی انگلی سے چھو چھو کے سکتے ہیں، پھر صبح کی شہزادے کی نیند اچڑتی ہے، کچھ پردے سرکتے ہیں، تصویریں ابھرتی ہیں، شہزادہ یہ کہتا ہے یہ دیپ نہیں میری مجبوری کے چہرے ہیں، لمحوں کی تباہی پہ صدیوں کا تماشا ہے، ہم نے کہیں دیکھا۔ یہ حقیقت اس تناظر کے اندر بہت زیادہ اہم ہے کہ ہم نے اس ملک کے اندر لوگوں کے لیے راستہ ہموار، بڑی اچھی بات کہی ہے کہ میرا دور میرے لیے کچھ نہ کر سکا۔ ارے ایک دور تھا، 1 صدی تھی، 2 صدی تھی، 3 صدی تھی، 4 صدی تھی، پوری 9 صدیاں گزری آپ اس ہندوستان کے حکمران کی حیثیت سے۔ اس 9 صدیوں کے اندر آپ کچھ نہیں کر سکے کہ میرا دور میرے لیے، یہ نسل جو آج جماعتی ہے، جو آج موجودہ حکومتوں سے تحفظات کی بھیک مانگتی ہے، یہ حکومت سے بھی سوال کرتی ہے جنہیں اللہ نے حکومت سے نوازا تھا کہ میرا دور میرے لیے کچھ نہ کر سکا، حالات کی صلیب پہ لٹکا دیا مجھے۔ یہ حالات کیا غربت ہے آپ کو معلوم ہے؟ جبل پور سے واپس آیا 3 دن ہوئے، میں نے اس بستی کا دورہ کیا، 10 سال پہلے بھی گیا تھا تو وہی سڑکیں تھی، آج 10 سال کے بعد بھی گیا تو مسلمانوں کی بستیوں کا وہی حال ہے، نہ پینے کے پانی کا نہ صفائی کا انتظام اور نہ آنے جانے کی کوئی سہولتیں موجود، کوڑا کرکٹ کا ڈھیر لگا ہوا۔ بتا رہے ہیں کہ مسلمان بستی، اور اس کے بعد میرے میزبان لے کے گئے تو دیکھا تو کیا ہے، ایسا معلوم ہوتا کہ جبل پور نہیں کوئی اور مقام۔ اس کے بارے میں یہ بات اپنے نگاہوں کے سامنے رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے شمار قسم کی صلاحیتوں سے نوازا۔ ان میں ایک صلاحیت تو یہ بھی تھی کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ حکمرانوں کے بارے میں تصور ہوتا ہے کہ عیش و عشرت کی زندگی ہے۔ جب مسجد اعلیٰ کی بنیادیں رکھی جا رہی تھی، ارے دوسروں کی بات تو بات رکھیے آپ، ہماری قوم ہماری اپنی تاریخ سے ناواقف ہے۔ مسجد اعلیٰ جو ٹھیک مسجد اقصیٰ کے نقشے پر بنائی گئی ہے، اگر کسی نے محسوس اور اس مقام کو دیکھا ہو تو آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ اسے دیکھنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ مسجد اقصیٰ ہے۔ مسجد اعلیٰ کی بنیاد یہ وہی آدمی بنا سکتا ہے جس کے ذہن میں قبلہ اول کا احترام موجود ہے، جس کی نگاہوں کے اندر وہ مقام موجود ہے کہ یہی وہ مقام تھا جہاں میرے نبی نے انبیاء کی امامت کی تھی۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ جس کے سارے ماحول کو ہم نے پاکیزہ بنا دیا تھا، یہ وہی شخص یہ عمارت بناتا ہے اس مقام کے اوپر۔ بات اتنی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اس وقت اعلان کیا گیا کہ وہ شخص مسجد اعلیٰ کی بنیادیں رکھے۔ میں کہتا ہوں ٹیپو سلطان کو مورک ہے، سری رنگا پٹنم میں مت تلاش کیجئے، اصل ٹیپو تو یہاں پر موجود ہے جہاں تذکرہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ اعلان کیا گیا، وہ اعلان یہ تھا کہ اس مسجد کی بنیادیں وہی شخص رکھے جو صاحب ترتیب ہو۔ صاحب ترتیب سے مراد وہ شخص جس کی کوئی نماز قضا نہ ہو زندگی حالت شعور کے بعد۔ جب ساری طرف سناٹا تاری رہا، ٹیپو کی عمر 32 برس کی تھی، وہ خود اٹھتے ہیں اور مسجد اعلیٰ کی بنیادیں رکھتے ہیں۔ یہ ہے ٹیپو سلطان، کہ رومی ہو یا رازی، اتاری ہو یا غزالی، کچھ ہاتھ نہیں آتا بیاہ سحرگاہی۔ مسلمانوں کی سادہ تاریخ اس بات کے اوپر گواہ ہے۔ روما کی سلطنت کو جس نے الٹ دیا تھا، ایران کے اکاسرہ کو جنہوں نے زمین کے اوپر پٹک دیا تھا، یہ وہ قوم تھی جن کی راتیں اللہ کے حضور گزرتی تھی، جن کو شب زندہ کہا جاتا ہے، اور جن کے دن گھوڑوں کی پیٹھوں پر گزرتے تھے۔
یہ انتظار جب کسی قوم کے اندر پیدا ہوتا ہے تو پھر غلبہ اسلامی کی تاریخ شروع ہوتی ہے۔ یہ راتوں کو جاگنے والے اور یہ دن کے شہسوار کی یہی بات تھی جو رستم کے دربار کے اندر اس کے ایک اہلکار نے کہی تھی جب اطلاع دی گئی کہ کیا بات ہے مسلمانوں سے ہم کے پاس، اے مسلمانوں آج بھی وہ چیز موجود ہے، آج بھی مسجدیں ہیں مگر مخفیات ہیں، آج بھی گھر میں جانمازیں ہیں لیکن سجدوں سے خالی ہیں، آج بھی قرآن مجید ہے لیکن جزدانوں کے اندر بند ہے، کچھ نہیں بدلا، تم بدل گئے، کوئی چیز نہیں بدلی، کسی پہ زوال نہیں آیا، مسجد قرطبہ اپنی جگہ، اندلس اپنی جگہ، غرناطہ اپنی جگہ، جامع مسجد دلی اپنی جگہ، مکہ مسجد اپنی جگہ، سب اپنی جگہ ہے، لیکن تم اپنی جگہ باقی نہیں ہے۔ اگر تم باقی رہتے تو پھر سمجھیے اللہ تو تم سے زیادہ آپ کا محبت محبوب ہو سکتا ہے۔ اقتدار کے معاملے میں اللہ تم کو تو پسند نہیں کرتا، لیکن تم نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے استحقاق کو ختم کر دیا۔ کوئی ہے قوم ایسی نہیں جو اپنی کریڈیبلٹی ختم کر دیتی ہے، جو اپنا پرفارمنس ختم کر دیتی ہے، جو اللہ کے دربار سے دھتکار دی جاتی ہے، باوجود اس کے کہ اس کے آخری رسول کی آخری امت ہے۔ بات چل رہی تھی مسجد اعلیٰ کی اس بنیادوں کہ جس کی بنیاد شہید ٹیپو سلطان نے رکھی، 32 برس کی عمر میں حالت شعور سے جس کی نماز کا خدا وہ تھا، ایک حکمران نہیں بنا، ایک صرف مجاہد آزادی نہیں، شکست اب میدان جنگ میں دی نہیں جا سکتی، اب اس کے لیے تو خود ان کی صفوں کے اندر قرار لگا ہے۔ چنانچہ ویسا ہی ہوا، نام لینا نہیں چاہتا، بہت سے ناموں سے بات ہے، ایک نام تو آتا ہے میر صادق کا، ایک اور نام کا اضافہ کیجئے میر قمر الدین کا، ایک اور نام کا اضافہ کیجئے غلام علی لنگڑے کا، ایک اور نام کا اضافہ کیجئے آپ سراج الدین کا، ایسے کئی نام آتے ہیں جنہوں نے اپنے ہی حکمران کے خلاف بغاوت کی، اور بغاوت بھی نہیں کہہ سکتے اسے، آپ سازش کی۔ اسی لیے جب 1799 میں ٹیپو سلطان کی شہادت ہوئی تو میں جو بات بیان کر رہا تھا کہ انگریز جو ہے تلوار کو اس کی ہاتھوں سے چھڑانا چاہتا، تن تو جدا ہو گیا تھا، ہاتھ تلوار کے دستے سے جدا نہیں ہو رہا تھا۔ ارے تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اصرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیدار کرے، موت کے آئینے میں دکھا کر رکھے دوست، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے۔ یہ ہوتا ہے امام، یہ ہوتا ہے حکمران، یہ ہوتا ہے سلطان۔ اسی لیے جنرل پارس نے ٹیپو کی لاش کے پاس کھڑے ہو کر کہا تھا آج سارا ہندوستان ہمارا ہو گیا۔ مورخ لکھتا ہے 1799 میں ہندوستان میں مسلمانوں کی سیاسی بے بسی کی تاریخ کے اوپر مہر لگا دی۔ آپ اس واقعے کو چھوٹا واقعہ سمجھتے ہیں، ٹیپو سلطان کی شہادت کا واقعہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہے۔ اس دن مسلمانوں کی قیادت، سیادت، دبدبہ اور وزن کے اوپر بدقسمتی کی مہر لگا دی گئی۔ ایک آدمی نہیں مرا تھا، ایک قافلہ ختم ہو گیا۔ وہ قافلہ جو کبھی آپ کو بدر میں نظر آتا ہے، وہ قافلہ جو کبھی آپ کو احد کی پہاڑیوں میں نظر آتا ہے، وہ قافلہ جو کبھی آپ کو حنین اور خندق میں نظر آتا ہے، وہی قافلے کا تسلسل تھا یہ۔ اب پہلے شعبہ کی تاریخ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ شہید جو ہے اپنے خون سے قوموں کے اندر حیات کی تاریخ لکھتا ہے،
ان کے اندر زندگی دوڑاتا ہے، اس کا خون رائگا نہیں جاتا، وہ اپنی جان دے کر قوم کے اندر حیات دیتا ہے۔ یہی کچھ کیا سلطان ٹیپو نے، وہ انگریزوں کے خلاف بھی نہیں لڑا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں تو بات مختصر سے طویل ہو جائے گی۔ وہ ہر محاذ پہ لڑتا رہا، اپنے اندرون سے بھی لڑتا رہا، اندرون سے مراد اس مقام پر جہاں اس کی حکمرانی تھی، جو سابقہ حکمران وہاں پہ تھے، جس میں ایک لکشمی بائی کا ذکر آتا ہے، وڈیار خاندان جو وہاں کا حکمران تھا، ان لوگوں نے بھی اندرونی طور پر سازش کی۔ مراٹھوں کے حملے ہوئے ادھر مہاراشٹر سے، ان کا بھی مقابلہ کیا، اور ادھر پنجاب سے سکھوں کی آمد کو بھی اس نے روکا۔ ایک آدمی تھا زندگی کے مختلف محاذوں پہ لڑ رہا اور انتہائی کامیاب حکمت عملی اختیار کی تھی۔ حیدر علی کی جب انتخاب کا وقت آیا تو بیٹے باپ جو ہے بیٹوں کو وصیت کرتا ہے، یہ مال ہے، یہ دولت ہے، یہ عزت ہے، یہ شہرت ہے، یہ جائیداد ہے، یہ کاروبار ہے، تم آپس میں بانٹ کرو۔ حیدر علی کے انتخاب کا وقت آیا۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ بعض اوقات تربیت کا بھی نتیجہ ہوتا ہے کہ قوموں کو سلطان ٹیپو جیسی شخصیت دی۔ حیدر علی کے انتخاب کا وقت قریب آیا تو انہوں نے ٹیپو کو بلا کر کہا کہ بیٹا اگر تم انگریزوں سے مقابلہ کرنا چاہتے ہو پہلی بیڑے تیار کرو۔ میں 1900 کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں 2020 کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ 1760 65 70 کی بات۔ اس زمانے میں انہوں نے کہا کہ تم جنگی اور بحری بیڑے تیار کرو، یہی وہ واحد راستہ ہے جس سے تم انگریزوں کو شکست دے سکتے ہو۔ چنانچہ اس وقت ٹیپو سلطان نے اپنی زندگی میں 20 بحری بیڑے بنائے۔ آج کیفیت یہ ہے کہ تاریخ سے ٹیپو کے نام کو مٹانے کی کوشش کی جائے۔ ٹیپو بھائی نہیں، ہر وہ شخص جو مسلمانوں کے اندر نمایاں مقام رکھتا ہے، تاریخ کو بدلنے کی کوشش کی جاتی۔ میں کہتا ہوں کہ ان کا جو کام ہے وہ کرنے دیجیے، وہ اہل سیاست کر رہے ہیں، لیکن ہمارا یہ کام ہے کہ ہم صحیح تاریخ کو اپنی نسل تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اور اسی طرح اگر آپ کہیں، میں نہیں کہتا بلکہ انگریز مورخ لکھتا ہے، ٹیپو was the father of missiles۔ کبھی یہ نام سنا؟ عبدالکلام کے ساتھی شاید یہ نام آیا ہوگا کہ میزائل کی تیاری کے اندر ان کا رول جو سابقہ صدر جمہوریہ رہے، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ میزائل کی پہلی تیاری ٹیپو نے کی تھی۔ قریب پہلا جو میزائل اس نے داغا تھا، اس کی رفتار اور اس کا جو دوری تھی وہ 500 میٹر جس میں دھات کا استعمال نہیں کیا گیا، لیکن جب دوسرا داغا گیا تو اس میں بارود کے ساتھ دھات ملائی گئی، چنانچہ انگریز سمجھ گئے تھے کہ اب ٹیپو کو شکست نہیں ملے گا۔ یہی وہ بات ہے جو اسلام جس چیز کی تعلیم دیتا ہے، اپنے گھوڑوں کو تیار رکھو، اپنے جسموں کو تیار رکھو، اپنی تلواریں تیز کرو۔ کب؟ جب دشمن سر پر آ جائے نہیں، حالت امن میں جب کی تیاری کرو۔ ارے مسلمانوں بھی تم نے یہ بات سمجھائی نہیں۔ تیاری حالت امن میں ہوتی ہے، حالت جنگ میں تو آدمی لڑتا ہے۔ تم نے اپنے رسول کے اسوے کو کبھی دیکھا؟ جب لوگوں کو تصور بھی نہیں تھا، عام طور پر دیواریں بناتے ہیں شیشے کی تاکہ دشمن حملہ نہ کرے۔ اللہ کے رسول نے انسانی گوشت اور پوست سے شیشے کی دیوار بنائی۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ ہے کوئی پوری تاریخ ہے انسانی کے اندر جس نے انسانی جسموں سے شیشہ بنائی کی دیوار بنائی ہو؟ دنیا کی کوئی طاقت اس قوم سے ٹکرا کر اپنے وجود کو برقرار نہیں رکھ سکتی تھی۔ اور تمہاری کیفیت یہ ہے کہ اپنی صفوں کے اندر انتشار۔ ابھی جبلپور کے بڑے جلسے میں خطاب کرتے ہوئے میں نے کہا کیا 1450 برس گزر گئے، یہ ملت اب یہ طے نہیں کر سکی کہ مسجد نبوی میں ان کا نبی کس طرح نماز پڑھتا تھا، کہاں ہاتھ پر باندھ کے نماز پڑھتا تھا۔ اس کو سمجھنے کے لیے تمہیں 1450 صدیاں گزر گئی، تم ابھی
سرکار ٹیپو کی ایک میزائل کی دنیا کے اندر وہ پہلا تھا جس نے تیاری کی. اور فرانس کے اندر ایک کلب تھا, تعجب کریں گے جو تحقیقاتی طور پر ڈیفنس اکیڈمی کے نام سے جانا جاتا تھا. پھر یاد رکھو یہ 1770 1775 1780 کی بات. وہ کیفیت آج بھی آپ کے 56 اور 57 مسلم مملکتوں کے سربراہوں کو توفیق نہیں ہے. $20 بلین کا تحفہ اس نے ٹرمپ کو دیا, لیکن فلسطین کو یہ ہنر نہیں دیا کہ وہ ہتھیار بنا کر ان سے مقابلہ کر سکیں. تم صرف جنگ میں زخمی ہونے والے لوگوں کی مرہم پٹی کرتے ہو, جبکہ فلسطین پکار رہے ہیں ہمیں مرہم کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں ہتھیار دیجیے, ہم اسرائیل کا مقابلہ کرتے ہیں. 57 مسلم مملکتیں ہیں, اس پوری مسلم مملکتوں کے اندر ایک بھی سلطان ٹیپو نہیں ہے. قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں, گرچہ ہے تابدار ابھی گیسوئے دجلہ و فرات. اگر ہوتا تو یہ حالت ہوتی جس حالت کا نظارہ آپ کر رہے ہیں. 4.5 برس گزر گئے, شام کی سرزمین کے اندر کوئی بچہ اسکول نہیں جاتا, ایک پوری نسل آنے والی ناخواندہ اور جاہل ہونے والی. اس مقام کے اوپر اس علاقے میں اس عرب کے اندر جہاں اقرا باسم ربک الذی خلق کی آیت نازل ہوئی تھی. ارے ان لوگوں نے آپ کو کس مقام کے اوپر پہنچا دیا, کس مقام کے اوپر لگا دیا, کس تفرقے کے اندر ڈال دیا. ایک جنگ کا میدان بنا ہوا ہے, آپ دیکھتے جائیں. جانے کا موقع نہیں آ رہا, حالات میں پیش نظر نہیں ورنہ بات رکھتا میں. اور آج برما کے اندر جو کیفیت ہے, تو اپنے ہی ملک کے اندر مہاجرین لاکھوں کی تعداد, بنگلہ دیش کے اندر ظلم استبداد, ڈوبتی ہوئی کشتیاں, کنارے کو لگی ہوئی لاشیں. کیا ان حکمرانوں کے دلوں کے اوپر مہر لگ چکی ہے کہ سم بکم, کہ نہ بولتے ہیں نہ کچھ عمل کرتے ہیں, خاموش تماشا یہ صورتحال کے کہ کیا ہو رہا ہے. کہاں ہے ارض و سما کا مالک کہ چاہتوں کی رگیں کھلے دے, ہوس کی سرخی رخ بشر کا حسین غازہ بنی ہوئی ہے. تمہاری حیثیت کب تک باقی رہے گی؟ یہ اونچی اونچی عمارتیں, ارے اس سے بڑی عمارتیں تو عاد و ثمود نے بنائی تھی, لیکن اللہ نے تہس نہس کر دی. قومیں عمارتوں کے اندر نہیں بنا, اپنی پناہگاہیں ڈھونڈتی نہیں ہیں. ارے یہ بڑی بڑی عمارتیں جس کا تذکرہ آج آپ کرتے ہیں, قطب مینار سے لے کر آپ کے جو ہے لال قلعے تک, اور لال قلعے سے لے کر آپ کے جو ہے گولکنڈے کے قلعے تک, یہ پوری عمارتیں تو آدمی نے بنائی تھی نا. اس سے بنانے والے تو آدمی تھے نا. اب بتائیے, سوال کیجیے اپنے آپ سے بھی اور اپنی سیاسی بے وزنی سے کہ ان میں سے کوئی ایک بھی علاقہ ایسا نہیں ہے جہاں آپ کا کوئی حکمران اپنا جھنڈا لہرا رہا ہو. قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے, پھر کسی قوم کی شوکت پر سوال آتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے, جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ساری زمین جنازہ بنی ہوئی ہے, برما کی حالات میں معاملے نہیں, لیکن اقوام متحدہ کے کانوں کی گونجیں, نہ مسلم حکمران کوئی اقدام کرتے ایک کے بھی نہ نیند میں خلل پڑا, نہ ان کا چین رخصت ہوا. ہم جلتے رہے کہ ہمارا لہو کل بھی بہہ رہا تھا, ہمارا لہو اب بھی بہہ رہا ہے. اور اسی لہو سے جب ایک لڑکی سے پوچھا جائے گا بِذَنْبٍ قُتِلَتْ, تو پھر برما کی ہزاروں لڑکیوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہارا قاتل کون اور تمہارے قتل پر تماشائی کون تھا. بات آگے نکل رہی ہے, میں اپنے موضوع پہ آتے ہوئے اپنے کام پر پہنچتا ہوں. وہ یہ کہ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا یہ پہلو ہے کہ زندگی کے ہر محاذ پر انہوں نے لوگوں کے ساتھ مقابلہ کی, اندرونی طاقتوں کے ساتھ, بیرونی قوتوں کے ساتھ. اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں, میں نے بڑی کوشش کی کہ ٹیپو کے علاوہ بھی اس پوری تاریخ کے اندر کوئی شخص تھا جو اتنی زبانیں جانتا ہو حکمران. جواب نہیں میں آیا. ٹیپو سلطان دنیا کی 7 بڑی زبانیں جانتے,
جس میں اسپینش بھی تھی، جس میں جرمن بھی تھی، اور جس کے اندر انگلش بھی تھی، جس میں عربی بھی تھی، جس میں سنسکرت بھی تھی، جس میں فارسی بھی تھی، جس میں اردو۔ ان ساری زبانوں کو جاننے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب تک آپ ان زبانوں سے آشنا نہ ہو، آپ دشمن کی سازشوں کو سمجھ نہیں سکتے۔ دشمنوں کے انداز کو آپ کسی اعتبار سے بھی بھانپ نہیں سکتے۔ ان ساری زبانوں پر ٹیپو سلطان کو، اور ایک واقعہ بھی آتا ہے اس سلسلے میں اسی کو بیان کرنے کے لیے ترتیب والا تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک بادشاہ ٹیپو کی عمر 8 یا 10 برس کی رہی ہوگی، محل کے نیچے حصے میں سری رنگا پٹنم کے کسی شیر کے چھوٹے سے بچے سے لڑ رہے تھے۔ ایک موقع ایسا بھی آ گیا کہ ٹیپو نے شیر کے بچے کو بچا دیا۔ حیدر علی نے کہا کہ بیگم یہ میرے خون کا کمال ہے کہ ٹیپو اتنا بہادر نکلا۔ فاطمہ نے جواب دیا کہ صاحب عالم یہ آپ کے خون کا نہیں، میرے دل کا کمال۔ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے کبھی بے وضو ٹیپو کو دودھ پلایا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹیپو صحیح سے آ جاتا ہے؟ ٹیپو کو تلاش کرنا ہے تو ان سارے مقامات کو تلاش کرو، چیلا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا۔ میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں، بہت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے یہ موجودہ حالات کے نتیجے سے ہم گزر رہے ہیں۔ اس میں تاریخ کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، آزادی کی تاریخ بھی، اس سے پہلے کی تاریخ بھی، اور نہ صرف تبدیل کرنے کی بلکہ اس کو تعصب پر رکھ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جیسے اورنگزیب کے بارے میں عام طور پر پھیلایا گیا کہ بوئے خوں آتی ہے اس قوم کے افسانے سے، جبکہ غیر متعصب ہندو مورخین لکھتے ہیں کہ اگر مسلمان حکمران تعصب پسند ہوتے تو ہندوستان میں ایک ہندو بھی نہیں رہتا۔ تاریخ پر اسلام کے اور مسلمان کے تہذیب کے اثرات اس پہ لکھتا ہے کہ بہت سمپل بات، اگر یہ زبردستی کرتے کسی مسئلے کے اوپر تو کوئی دوسری قوم کا آدمی بچتا ہی نہیں آپ۔ رواداری تھی، مساوات، حقوق تھے، مناظر کو جاگیریں بھی دی گئی، تمام سہولتیں دوسروں کو عطا کی گئی۔ اس کے باوجود بھی گلا ہے کہ ہم وفادار نہیں، اور 3 برس کے اندر آگے پیچھے ہو گئے۔ اخلاق احمد سے لے کر محسن تک اور محسن سے لے کر مختلف مقامات پر تمہاری جو صورتحال ہے، اللہ نے تمہیں اقتدار دیا تو تم نے انسانی جانوں سے اپنی قبرستانوں کی تعمیر، لیکن ایک بات سن لیجیے، ایک فیصلہ اللہ کا بھی، دل کا لگیا مدابر رہا بین الناس، 2019 قریب ہے، یہ اقتدار اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ ہم مسلمان کتنے بے وزنی اور بے عزی کے اندر ہیں، یہ الگ مسئلہ ہے، اس پر الگ گفتگو ہوگی، لیکن یہ کائنات کا چلانے والا قادر مطلق، اس نے آل فرعون کو غرق کیا تھا دریائے نیل میں، اور کسی سے پوچھ کر نہیں کیا۔ آج سمجھ کی بستیاں اجاڑ دی تھی، نے کسی کے مشورے نہیں لیے تھے اس نے، اور نہ اس کو ضرورت ہے، اپنے کسی انجام کی عاقبت کی فکر نہیں ہے اس کو۔ پوری انسانی تاریخ دیکھیے، مولانا مودودی اپنی ایک کتاب اسلامی زندگی کے اصول و مبادئات کے اندر لکھتے ہیں، کم سے کم 40 تہذیبیں اس دنیا کے اندر ابھری اور ختم ہو گئی۔ ایران کے عکاصرہ بھی آئے، عراق کے کلدانی بھی آئے، مسلمانوں کے جہاں کے مجاہد بھی آئے، اور بے شمار قسم کی قومیں بھی آئی، عاد، ثمود، اہل مدین۔ اللہ نے جس کو جب تک اپنا رکھا اس کے بعد اپنے مقام سے ہٹا دیا، تو ان کے ہٹانے کے لیے بھی کوئی بہت زیادہ فوج بھیجنے کی ضرورت نہیں، اس سے پہلے بھی کبھی فوج نہیں آئی۔ فیل کو ختم کرنے کے لیے ابابیل کافی ہے، ہاتھی کے لیے ہاتھی کی ضرورت انسانوں کو پیش آتی ہے، قدرت کو کبھی ضرورت پیش نہیں آتی۔ قدرت تو ابابیل سے فیل کا کام لے سکتی ہے، اور فیل کو پھوس بنا کر اڑا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اقبال اور کتب اصحاب الفیل الم یجل کیدہم فی تضلیل۔ یہ کھلی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھیوں والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، یہ تو کسی زمرے کے اندر آنے والے لوگ نہیں ہیں۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارا امتحان ہے کہ ان حالات کے اندر ہم کون سا رویہ اختیار کریں۔ اللہ تو اپنا فیصلہ کرے گا، اور جب وہ فیصلہ کرے گا کہ جیسے مولانا مودودی فرماتے ہیں کہ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا۔
سمود کو ہٹا دیا گیا، صالح علیہ السلام کی اٹھنی کو مارنے والے کو تہس نہس کر دیا گیا، ساری قوم کو برباد کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آواز میں، اس کو دیر نہیں لگتی گجرات، دیر نہیں لگتی کسی اور حکومتوں کو ہٹا دینے کی، اللہ کہہ دے کن فیکون ہو جاؤ جا۔ لیکن سوال ایک بہت بڑا $1 بلین کا ہے اسی پر بات، وہ یہ حکومتیں آتی اور جاتی ہیں، لوگ اقتدار پر آتے بھی ہیں، مثال بھی کیے جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ خود مسلمانوں کا اپنا کیا کردار رہا، یہ بہت 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 اہم بات ہے، اس لیے کہ ہر ایک فرد اپنے اعمال کے اعتبار سے نہیں ہے، اس سے پوچھا جائے گا اپنے ہر عمل کے بارے میں کہ اس صورتحال کے اندر ہم پر کھانے پینے کاروبار زندگی کرنے کے لیے یا افزائش نسل کے لیے نہیں بھیجے، تمہاری زندگی کا ایک مقصد متعین کیا گیا، اس متعینہ مقصد کے ساتھ تم نے کس حد تک انصاف کیا۔ یہ سوال آپ سے بھی ہے، مجھ سے بھی ہے، ساری جماعتوں سے بھی ہے، سارے اداروں سے بھی ہے، سارے مکاتب سے بھی ہے، سارے مساجد سے بھی ہے کہ انہوں نے اس کے لیے کیا کام انجام دیا۔ جب کبھی یہ مقابلہ ہو رہا تھا، جب کبھی کفر جو ہے اسلام کے در پر آدھار تھا، اس وقت تمہاری کیا کوششیں تھی، تمہاری کیا کاوشیں تھی، یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر ہماری اپنی نجات کا دار و مدار ہے۔ بہت اہم بات ہے، میں جو آپ سے کہتے ہوئے رخصت ہوتا ہوں، اس پر ہماری کامیابی کا دار و مدار ہے۔ کوئی آیا کوئی گیا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کائنات کل بھی اچھی چل رہی تھی، آج بھی اچھی چل رہی ہے اور چلتے رہے گی جب تک کہ اللہ اس کو چلانا چاہے۔ لوگوں کو اللہ تعالیٰ اقتدار دے گا بھی اور چھین بھی لے گا۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ ایک قوم آئے گی دوسری اس کی جگہ لے لے گی۔ کل آج آپ امت محمدیہ ہے، امت مسلمہ ہے، کل بنی اسرائیل امت مسلمہ ہے، ان کو بھی 80 برس دیے گئے، آپ کو نہ جانے کتنے اور برس آپ کو ملے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ صادق کرے گا اور اس فیصلے کے موقع پر ہم سے اپنے اعمال کے بارے میں ضرور پوچھے گا۔ اس کی تیاری کرنے کی کوشش کیجیے۔ یہ جو باتیں آج کے اجتماع کے حوالے سے یا قربان کے حوالے سے آئی ہیں، چند باتیں میں نے آپ کو سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ میں آپ سے رخصت ہوتے ہوئے کہتا ہوں کہ وقت کا ترین تقاضا ہے اس ملک کے اندر، اس ملک ان حالات کے اندر ایک پہلی بات جو سب سے زیادہ اہم ہے ملت اسلامیہ میں کہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اپنے رب سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ بہت اہم بات کہہ رہا ہوں میں آپ یہ کہیں گے کہ اس پورے چیز کو سمیٹ کر آپ کیا کہہ رہے ہیں، میں نے کہا کہ یہ اسی وقت ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے ناراض ہوتا ہے تو ظالم حکمرانوں کو اس کے اوپر مسلط کرتا ہے۔ پڑھیے بنی اسرائیل کی پوری تاریخ، ضربت علیہم الذلۃ و مسکنۃ و باؤ بغضب من اللہ۔ صحرائے سینائی کے اندر 40 برس تک گھومتی رہی وہ قوم، فرعون کے مظالم برداشت کرتی رہی۔ کس بنیاد پر؟ اپنے انبیاء کو قتل کرنے کی بنیاد پر، اپنا فرض منصبی ادا نہ کرنے کی بنیاد پر، اور حق کے خلاف گواہی دینے کی بنیاد پر، حق کی حمایت نہ کرنے کی بنیاد پر بے شمار اسباب قرآن مجید آپ کے سامنے رکھتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ بہت زیادہ اہم ہے کہ یہ جو تاریخ کی تبدیلی، تاریخ کا تعصب، مختلف حکمرانوں کا پھیل جانا، مسلمانوں کی جان و آبرو کا خطرے میں پڑ جانا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے۔ اس کو راضی کرنے کا واحد راستہ صرف اس سے تعلق کو جوڑنا ہے۔ دوسری اہم ترین بات جو اس موقع پر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ مسلمانوں کے درمیان میں مسلک کا جو اختلاف ہے، مذہب کا اختلاف نہیں ہے، وہ صرف فروعی اختلاف ہے۔ اس اختلاف کو بالائے طاق رکھ کر یہ ملت ایک سیسا بلا کی دیوار کے اندر تبدیل ہو جائے، ورنہ آئندہ آنے والا مورخ لکھے گا کہ ان کے مکاتب محفوظ نہیں تھے، ان کی مسجدیں محفوظ نہیں تھی، اس کے باوجود یہ جھگڑا کر رہے تھے کہ اس امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ ارے یہی وہ طرز عمل ہے جو بنی اسرائیل نے اختیار کیا تھا، یہی وہ طرز عمل ہے جو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ماننے والے جو اس وقت تک موجود تھے، جن کے اندر خرافات آ چکی تھی، انہوں نے اختیار کیا کہ بات چل رہی تھی کوئی اور وہ کسی اور جھگڑے کے اندر مبتلا تھے۔ ملت اسلامیہ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ ان اختلافات کے اندر یہ مسجد میری ہے، وہ مسجد تیری ہے۔ میں گزشتہ جبل پور میں نے کہا تھا دیوبند جس کی بنیاد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے رکھی،
جس کے پہلے شاگرد اسیر مالٹا محمود الحسن تھے. ارے آج دیوبند سے جس 65% مسلمان ہیں, کون کرتا ہے وہاں سے نمائندگی پارلیمنٹ میں, اسمبلی میں؟ فاتح یا ولی الابصار. وہ رامپور جو والی ایک ایسی ریاست تھی جہاں پر ایک نواب کی عرصہ دراز تک حکومت تھی, آج بھی وہاں پر 55% سے زائد مسلمان ہیں. رامپور بھی تمہارے ہاتھوں سے نکل گئے. احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ, جن کا مسکن یا جن کی باقیات, جن کا مدرسہ, جن کا مکتب, جن کا مسلک بریلی میں ہے, وہاں سے بھی نمائندگی بھاجپا کرتی ہے. ارے مسلمانوں, کم سے کم آپ کو سمجھو کہ تمہارے حالات نے تمہیں کس مقام پر رکھ دیا. تمہارے اکابرین جنہیں بنیادیں رکھی تھی ایک درخت کے نیچے دیوبند کی, اور وہ شہر جانا جاتا تھا پوری دنیا کے اندر ان دونوں اکابرین سے. آج تمہاری یہ صورتحال, تمہاری آپسی چپ خلیش, تمہارے آپسی اختلافات, یہ میری زمین وہ تیری زمین, یہ میرا گھر وہ تیرا گھر, یہ میری مسجد وہ تیری مسجد, یہاں وہ نہیں آنا, یہاں یہ نہیں آنا. نتیجہ کیا ہوا؟ سارا ہندوستان نکل گیا, سارا دکن نکل گیا. کچھ مساجد اور کچھ مقامات تھے جس کا تذکرہ میں نے آپ سے کیا, دیوبند, بریلی اور آپ کے اسی طرح جو ہے رامپور. عصبیتیں ہیں, رنگ بھی عصبیت, نسل بھی عصبیت, زبان بھی عصبیت, ہر وہ چیز جو اللہ کی اطاعت کے خلاف ہے وہ عصبیت. میں ساری عصبیتوں کو اور جو ہے عباس بن عبد المطلب کے سوت کو اپنے پاؤں تلے رونتا. اگر یہ عصبیت ابو جہل کرے تو برا ہے, اگر یہ عصبیت نضر بن حارث کرے تو برا ہے, یہ عصبیت ابو لہب کرے تو برا ہے, یہ عصبیت عتبہ کرے تو برا ہے, یہ عصبیت ولید بن مغیرہ کرے تو برا ہے. ارے تم نے اپنے لیے کس کو حلال کر دیا؟ یہ وقت ہے احتساب کا, یہ وقت ہے اپنے جائزے کا, یہ وقت ہے ایک بار پھر نیند سے انگڑائی لینے کا. ورنہ آج بھی میں کہہ رہا ہوں, آج بھی کہہ رہا ہوں, اس پرآشوب دور کے اندر بھی آج بھی آپ کے پاس جو کتاب ربانی ہے اس کا کوئی بدل اس 1.25 کروڑ آبادی میں کسی کے پاس نہیں ہے. سارے نظام فیل ہو گئے, اور میں یہاں سے اعلان کر رہا ہوں 2019 کے اندر ہندوتوا کا جو وشال دھارا ہے وہ بھی مر جائے گی, تاریخ کے دفن ہو جائے گی. اب بتائیے آپ کیا کریں گے؟ آپ کو لے کر نکلنا ہوگا پھر کوئی جواب جو کوہ صفا کی پہاڑی سے شروع ہوا. آپ کو پھر چلانا. خواتین کی بات مت کرو, ان کے خواتین کی بات کرو جو مندروں کے آگے لائن لگائے ہوئے اپنے سر کے بال مڈائے ہوئے قسم پرسی کی حالت میں بیٹھی ہوئی ہے. ان دلتوں کی بات کرو جنہیں آج بھی مندروں میں داخلہ نہیں دیا جاتا. ان لوگوں کی بات کرو جو آج بھی اڈانی اور امبانی اور مکیش جیسے لوگوں کے چکھیوں کے اندر پس رہے ہیں. یہ آواز تو آپ کو اٹھانی چاہیے. اس کے لیے تو آپ کا نبی آیا تھا دنیا کے اندر, مظلوموں کی آواز بنا, غلاموں کو اس کے حقوق دلائے, عورت کو اونچا مقام دیا تھا. آپ خالی تماشائی کر کے اپنا ڈیفنس کر رہے ہیں. ہمارے اسلام میں یہ نہیں ہے, ہمارے اسلام میں وہ نہیں ہے, ہمارے اسلام ارے نہیں ہے, ہمارے اسلام میں سب کچھ ہے. معیشت سے لے کے معیشت معاشرت تک, سیاست سے لے کر ثقافت تک. اور ہم اس ملک کے خیر خواہ ہیں, اس ملک کو اپنے ہی نظام کی بنیاد پر چلانا چاہتے ہیں. یہ عزم لے کر اگر یہ 25 کروڑ لوگ آگے بڑھیں, میں سمجھتا ہوں دنیا کی یہ بچھڑی ہوئی, اس ملک کی یہ بچھڑی ہوئی قومیں آپ کا استقبال کریں گی, آپ کو سراہوں پر بٹھائیں گی. یہ لوگ تھک گئے ہیں. آج جو سوشل میڈیا پر مخالف مودی لہر ہے, میں کہتا ہوں 1% حصہ آپ کا نہیں ہے, 99% حصہ غیر مسلم صاحب کا. گجرات کے فسادات پر آواز اٹھانے والوں میں آپ 1% تھے. مجھے یاد ہے نا, 99% وہ لوگ ہیں جو ہماری اپنا وطن ہے, برادران وطن ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کو درد نہیں ہے؟ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم نے کب ان کو اپنا ہمدرد سمجھا, کب ان کو ساتھ لیا, کب ان کے مسائل کے ساتھ ہم آہنگ ہو سکے. آج وقت کا تقاضا ہے کہ میں کہتا ہوں وقت بدلتے دیر نہیں لگتی. اگر حالات تبدیل ہو تو اس ملک پر ایک بار پھر آپ کی حکومت آئے. کوئی عجب نہیں ہے.
اور اللہ کی ذات سے کوئی بعید نہیں ہے کہ جب کوئی قوم اس کی اہلیت کو پورا کرتی ہے تو اللہ اس کو اقتدار دیتا ہے. اقتدار کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے, عوام کے ہاتھ میں نہیں ہے, حکمرانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے, اللہ کے ہاتھ میں ہے. کوئی تصور کر سکتا تھا اس نبی کا جو ہجرت کر رہا ہو انتہائی غربت کی حالت کے اندر, اور صرف 8 برس نہیں گزرتے ایک فاتح مکہ کی حیثیت سے آتا ہے؟ کوئی تصور کر سکتا تھا؟ ہوا نہیں ہوا تاریخ کے اندر ایسا. اور کتنی بڑی تعداد دیکھتے ہی دیکھتے لاکھوں مربع میل کا علاقہ یدخلون فی دین اللہ افواجا. پھر آپ کیوں مایوس ہوتے ہیں؟ یہ سارے واقعات اس بات کی علامت ہے کہ کبھی کچھ ہو سکتا ہے. آج بھی جیسے کہ اطلاعات آ رہی ہے, مایاوتی نے اعلان کیا کہ اگر یہ ظلم باقی رہے گا تو میں مذہب تبدیل کر دوں گی. کیوں ہم اپنے دروازے بند نہیں کرتے؟ ارے ہم نے اپنے لوگوں کے لیے دروازے بند کر دیے. اور وہ بازار میں کھڑی ہوئی وہ عورت جو اپنے ہاتھوں میں پانی کا گلاس لی ہوئی آپ کی دعاؤں کی منتظر ہے, کبھی توفیق کی اس کو وہاں سے بلا کر اندر بٹھا سکتے. آج نہیں 70 برس سے کھڑی ہوئی ہے, وہ کھڑی, اس کی بیٹی کھڑی, اس کے بعد اس کی بیٹی آئے گی. آپ نے کبھی بلایا نہیں؟ آج بھی یہ دنیا متلاشی ہے ایک نظام کی, اور وہ نظام صرف آپ کے پاس موجود ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے, آپ کو اور سارے مسلمانوں کو اس فرض منصبی کو ادا کرنے کی توفیق دے, اور سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ کی خبر کو نیز سے پڑھ دے, اور اللہ تعالیٰ ان کو وہ مقام عطا کر جو مقام شہداء کا ہوتا ہے, جو مقام صالحین کا ہوتا ہے, جو مقام جو ہے اکابرین کا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سارے مسلمانوں صفوں کے اتحاد پیدا فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب.